نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم۔ احادیث شریفہ میں فرض نمازوں کے بعد اللہ کے ذکر کی فضیلت آئی اور بہت سی صحیح احادیث میں بہت سی دعائیں بھی منقول ہیں، متفرق الگ الگ، اور اذکار بھی منقول۔ دعائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے میں تمہیں ایک دعا سکھا رہا ہوں، خاص زیادہ تعلق ہے تو ایک خاص چیز دے رہا ہوں، وہ یہ کہ تم ہر فرض نماز کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ فرض نماز کے بعد کی ایک دعا ہوگی۔ اسی طرح آپ تعلیم الاسلام جب پڑھے ہوں گے بچپن میں، تبھی پڑھے ہوں گے نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دو دعائیں ہو گئی۔ تیسرے نماز کے بعد یہ دعا بھی منقول ہے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اسی طرح ایک دعا یہ منقول ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح مختلف موقعوں پر حضور علیہ السلام نے بعض دعائیں نماز کے بعد کر لینے کے لیے بتائی ہیں۔ اگر ہم ذخیرہ حدیث میں سے یہ چھوٹی چھوٹی ہی چند دعائیں جمع کر لیں، کیونکہ ایک ساتھ تو حضور علیہ السلام یہ دعائیں کیے نہیں، متفرق موقعوں پر یہ دعائیں بتائی ہیں نماز کے بعد کرنے کے واسطے، مختلف لوگوں کو بتائی، لیکن ہم ان سب کے محتاج ہیں، اس لیے اگر ہم ان سب دعاؤں کو جوڑ لیں، چھوٹی چھوٹی جمع کر لیں اور ہر فرض نماز کے بعد مانگ لیا کریں، معنی کو بھی ذہن میں رکھیں، دھیان سے مانگ لیا کریں، بڑا خیر اور بڑی برکت اس کے اندر ہے، اور بہت جامع دعائیں ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو دعا میں جی لگتا نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرنا چاہتے ہیں مگر جی نہیں لگتا، تو کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیوں نہیں لگتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں وہی نہیں معلوم اپنے کو۔ اگر دعا کا مفہوم ذہن میں ہو، دعا کے معنی ذہن میں ہو، تو پھر آدمی کا جی ضرور لگے گا، کیونکہ اسے سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، میں اس کا بھی محتاج ہوں، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے، تو مانگے گا آدمی۔ اسی طرح نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ذکر بھی مسنون ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ سے صحیح احادیث میں مختلف اذکار ہیں جو آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد کر لیتے تھے، یا آپ نے کسی کو کرنے کے لیے فرمایا، جیسے آیت الکرسی کا پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تسبیح فاطمی، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن،
لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ کلمات توحید جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، الوہیت کا تذکرہ ہے، اس کی بھی فضیلت آئی. اگر ان سب اذکار کو جمع کریں تو ان کی اچھی خاصی تعداد ہو جاتی ہے، اور اچھا خاصا وقت چاہیے اس کے لیے پڑھنے کے واسطے. جبکہ فرض نمازوں کے بعد سنتیں بھی ہیں. تو بعض لوگ دعا کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ بڑی لمبی اور تفصیل سے دعا مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے سنتوں میں تاخیر ہوتی ہے. اور جو سنتیں نمازوں کے بعد ہیں وہ سنتیں ان نمازوں کا بقیہ ہیں، ان نمازوں ہی کا حصہ ہے، ان کا تعلق اسی نماز سے. تو اتنا فصل کر لیا جائے کہ اس کا اس سے تعلق ختم ہو جائے اور اس کے بعد سنت پڑھی جائے، تو یہ منشا کے خلاف ہے. اس لیے کہ نماز سے پہلے کی سنتیں نماز کا ماحول بنانے کے واسطے رکھی گئی، اور نماز کے بعد کی سنتیں نماز کی کوتاہی کی تلافی کے واسطے رکھی گئی. لہذا دونوں ایک دوسرے سے متصل ہونے چاہیے، جڑے ہوئے ہونے چاہیے. زیادہ فصل نہ ہو، تھوڑا فصل ہو سکتا ہے، تھوڑا فصل جس سے یہ سمجھ میں یہ محسوس نہ ہو کہ بھئی اب وہ نماز ختم ہی ہو گئی، اتنا تھوڑا فصل رکھ سکتے. جیسے تو اب یہ جو اذکار ہیں وہ بھی بہت ہیں. آپ لوگوں نے بعض مسجدوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، پہلے یہ سعودی عربیہ وغیرہ کی مساجد میں لگتی تھی، پھر اس کے بعد اب یہاں بھی بہت سے لوگوں نے چھپا کے مسجدوں میں لگا دی. تو وہ اتنا بڑا چارٹ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں نماز کے بعد تو آدھا گھنٹہ چاہیے پڑھنے کے واسطے، آدھا گھنٹہ تو اس میں لگے گا. اس کے بعد آپ سنت پڑھیں گے تو اس سنت کا اس نماز سے کیا تعلق رہ جائے گا جو نماز پڑھی ہے. اس لیے اس نماز سے کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا. جلدی جلدی بھی پڑھ لیں تو 15 منٹ تو چاہیے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ سنتیں ہی ترک کر دیتے ہیں، دیر تک ذکر کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ سنت کو اہمیت نہیں دیتے، ذکر کو اہمیت دیتے. حالانکہ ذکر کرنا ہے تو کتنی دیر کرنا ہے؟ تھوڑا سا ذکر ہو، مختصر سا، اس کے بعد ہو. عربوں میں یہ رواج پڑ گیا کہ وہ نماز کے بعد بہت دیر تک ذکر کرتے ہیں، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. دعا کا تو اہتمام ہے نہیں ان کے ہاں، وہ مانتے نہیں ہیں کہ نماز کے بعد دعا بھی ہے، اس کو نہیں مانتے. نماز کے اندر دعا مانتے ہیں، نماز کے اندر دعا ہے، نماز کے بعد دعا کو نہیں مانتے. تو ذکر کرتے ہیں، لیکن ذکر بھی بڑا لمبا ہوتا ہے. اور اس کے بعد علماء تو پڑھتے ہوں گے سنت گھر جا کے، عام طور سے لوگ جو ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جیسے ان کے ہاں سنتیں ہے ہی نہیں، ایسے بس فرض پڑھ لیا، ذکر کر لیا اور چلے گئے. ہمارے علاقوں میں فرض نماز کے بعد دعا کا بہت اہتمام کرتے ہیں. تو خیر امام صاحب تو مختصر سی دعا کرا دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اتنی دعا سے اطمینان نہیں ہوتا، تو وہ بیٹھ کے بڑی لمبی دعا کرتے ہیں، دیر تک کچھ پڑھتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا بھی بڑی لمبی مانگتے ہیں، اور سنت بھی پڑھتے ہیں مگر اس کے بعد پڑھتے ہیں.
قرآن حدیث کے مجموعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، نہ دعا لمبی کی جائے نہ ذکر لمبا کیا جائے۔ ذکر کرنا ہو تو مختصر ذکر، دعا کرنی ہو تو مختصر دعا۔ جیسے میں نے 2-3 دعائیں حدیث میں آئی، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ فرض نماز کے بعد مانگا کرو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور ایک آپ کے عمل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام فرماتے تھے۔ تو یہ 2 ہو گئی۔ پھر نماز کے بعد ہی مانگنے کے لیے یہ دعا بھی دی گئی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو حدیث میں نماز کے بعد مانگنے کے لیے فرمائی گئی ہے، مانگ لے، مختصر وقت لگے گا۔ اس کے بعد سنتیں پڑھیں، کیونکہ سنت ریلیٹڈ ہے فرض کے ساتھ، اس کا رشتہ باقی رکھی، اس لیے سنت پڑھ لے۔ اس کے بعد سنت کے بعد وہ جتنی دعائیں جتنے ذکر کرنا ہے کرے بیٹھ کے۔ ہر ذکر میں فضیلت ہے، فائدہ ہے، ہر دعا فائدہ مند ہے۔ سنت پڑھ کے کب تک کرنا ہے کرو، لیکن سنت کو دعا کی وجہ سے مؤخر کیا جائے ایسا کچھ نہ صحابہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے اور نہ ایسا کچھ جو ہے احادیث سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس لیے جو ترتیب بھی ہے جو عربوں نے بنائی ہے وہ بھی موافق سنت نہیں ہے، جو ہمارے علاقے میں بنا لی گئی ہے یہ بھی موافق سنت نہیں۔ موافق سنت یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں مختصر دعا کر کے یا مختصر ذکر کر کے سنت پڑھی جائے، اور اس کے بعد ان سب فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو حدیث کی کتابوں میں آئی۔ ذکر بھی پورا کرنے کی کوشش کریں جتنے کی حدیثوں میں آیت الکرسی، تینوں قل اور تسبیح فاطمی، اور اس کے علاوہ جو اذکار میں نے ابھی آپ کو بتائے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور پورا چارٹ بھی پڑھ لو تو اچھا ہی ہے، جو سب حدیثوں سے ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس لیے پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں، سنت پڑھ کے پڑھو۔ بہت سے لوگ ہمارے طلباء علماء میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو بڑی لمبی دعا کرنے کے بعد سنت پڑھتے ہیں، فرض کے بعد مختصر دعا، پھر سنت کے بعد لمبی دعا، جو مانگنا ہے مانگو اللہ سے، جو اپنے دل میں امنگیں ہیں اللہ سے کرو ظاہر، اپنے ٹائم کے حساب سے جتنی لمبی کر سکتے ہو کرو، منع نہیں۔ اسی طریقے سے جو ذکر کرتے ہیں مفہوم دھیان میں رکھ کے کریں۔ یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جن احادیث میں عدد آیا ہے ذکر کے ساتھ، وہاں عدد مقصود نہیں ہے، ذکر مقصود ہے۔ عدد چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا تو اس کی رعایت کر لینا برکت کا سبب ہے، اسی کی رعایت سے پڑھیں۔ جیسے تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ 33 مرتبہ اگر اللہ اکبر کہیں تو آپ نے فرمایا کہ
100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو تو وہ 99 ہو گئے، یہ 100ویں دعا ہو گئی، ذکر ہو گیا۔ اس طرح 100 کر لو، نہیں تو اللہ اکبر کو 34 کہو، حدیث میں وہ بھی ہے کہ اللہ اکبر کو 34 دفعہ کہو، اس طرح 100 ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح سے ہمارے عرف میں 100 عدد مراد ہے، ایک تسبیح بولتے ہیں تو 100 عدد مراد ہے، 100 عدد پڑھو۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو 100 عدد پڑھنے کے لیے کہا۔ اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، لیکن اس کو تسبیح صرف کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ پہلے تسبیح ہے تو تغلیباً اس کو تسبیح کہہ دیتے ہیں۔ اس میں تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تینوں چیزیں۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی 33 مرتبہ سبحان اللہ ہو جانا چاہیے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہونا چاہیے، 33 مرتبہ اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہو جانا چاہیے، عدد پورے ہو جانے چاہیے۔ یہ عوام میں، بلکہ عوام سے آگے بڑھ کے خواص میں بھی، جبکہ تسبیح، تحمید، تکبیر کرانا مقصود ہے، اور وہ جب ہوگا جب کہ آپ اس کا مضمون ذہن میں رکھ کر کے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ، اتنا تو وہ کم سے کم کہے سبحان اللہ۔ اب اس میں کوئی خاص تجوید و غلور تو کچھ نہیں ہے۔ اب عربی زبان میں یہ جملہ بولیں گے تو اتنا تو بولنا پڑے گا سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو یہ تسبیح سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو کہتے بھائی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، ایسے بولیں گے نا۔ آپ ایسے تو نہیں بولیں گے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، ایسے تو نہیں بولیں گے، سبحان اللہ بولیں گے نا۔ تو جب سبحان اللہ ہے وہ، تو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہر تعریف کے قابل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو دھیان میں یہ ترجمہ ہو اور زبان پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ لکھے تو دو لفظ ہیں، سبحان اللہ، تو اس کو پڑھیں گے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ پڑھانا نبی کا مقصد ہے، ذکر کرانا مقصد ہے، یا عدد پورا کرنا مقصد ہے؟ عدد پورا کرنا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم لوگ نمازوں کے بعد عدد پورا کرتے، یعنی کسی کا بھی ہے، امام صاحب کا بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اگر سبحان اللہ، میں کئی دفعے مساجد میں اماموں کا، یہاں بھی امام کا اور دوسری مسجدوں میں بھی تو پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کسی کا 50 ہونے تک ختم ہو جاتا ہے، کسی کا 60-70 میں ختم ہو جاتا ہے، مگر بہرحال ہو جاتا ہے۔ اب اسپیڈ کتنی ہوگی؟ تو وہ اسپیڈ جو ہے جتنی ممکن ہم مان لیں، مگر صحیح بولے ہوں، لفظ سبحان اللہ ادا ہوا ہو، الحمدللہ نکلا ہو، اللہ اکبر نکلا ہو، اس کو کتنی اسپیڈ سے بھی آپ مان لیں، تو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اس کا وقت دیکھ لیں، جب آپ نماز کے بعد پڑھیں ہیں تو اس کا وقت دیکھ لیں، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ کبھی خود پڑھیں ارادہ کر کے کہ میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہوں، گھڑی دیکھ لو اور اس کے بعد پڑھنا شروع کرو، دیکھ لو کتنا ہوا۔ اور جب فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ نے پڑھا ہے اس کے منٹ بھی دیکھ لو،
تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب آپ بالارادہ کرتے ہیں تب ذکر کرتے ہیں، اور جب نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو عدد کو پورا کرتے ہیں، عدد پورا ہو جائے کسی طریقے سے۔ تو سبحان اللہ 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 ہو گیا، عدد پورا ہو جائے گا اس طریقے سے۔ تو آپ بول کیا رہے ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کیا بول رہے ہو؟ کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ دھیان میں کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کروانا چاہتے ہیں نماز کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے، تو اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے آپ پڑھیں۔ اسی طریقے سے الحمدللہ 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 آپ کے دھیان میں ہو۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے ایک تسبیح کلمہ طیبہ پڑھے، جہنم کے آگ سے بچنے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، صحیح حدیث میں فضیلت آئی۔ تو لا الہ الا اللہ، لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود، اور اللہ کے معنی سوائے، اللہ اللہ کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 کر لیں، تو یہ تو آپ نے عدد پورا کیا ہے، ذکر تو نہیں کیا اللہ کا۔ ذکر کرنے کا حکم ہے، عدد پورا کرنا مقصد نہیں ہے، ذکر کرنا مقصد ہے۔ ہم سے اللہ کی تسبیح کروانا چاہتے ہیں نبی، ہم سے اللہ کی تحمید کرانا چاہتے ہیں، ہم سے اللہ کی تکبیر کرانا چاہتے ہیں۔ تو آپ بہت قرات تجوید سے بھی نہیں پڑھو، کوئی نہیں کہہ رہا، مگر ایک ہم جب دوسرے کے سامنے زبان سے بولتے ہیں، اللہ کے سامنے اتنا تو بول لیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نماز کے بعد کیا تسبیح پڑھ رہے تھے، تو آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ رہا تھا۔ تو اتنی وہی سبحان اللہ پڑھی 33 دفعے، لیکن وہ والا نہیں ہوتا، وہ ایک مشق ہو گئی ہے جلدی 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 نپٹا دینے کی۔ اس مشق سے ہم اس کو ایک وظیفہ سمجھ کر یا ایک عدد کی تکمیل سمجھ کر تکمیل کر دیتے ہیں۔ اب نمازوں کے بعد کیا ہوا، سلام پھیرے تو 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ 1 منٹ میں اس لیے ختم ہو رہا کہ نہ دھیان میں معنی ہے اور نہ الفاظ پورے استعمال ہوتے ہیں، پورے حروف ادا ہو جائے اس کے جتنے حروف ہیں، کیونکہ مقصد ذکر کرانا ہے، اور ذکر کا معمولی فائدہ نہیں بتایا ہے، غیر معمولی فائدہ بتایا۔ اتنے بڑے فائدے کے واسطے اتنی جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ دھیان میں معنی رکھیے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت ذہن میں یہ بھی ہو میں بول کیا رہا ہوں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ ہر تعریف کے لائق ہے، یہ بول رہا ہوں میں، یہ جملے سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں، یہ اپنے دھیان میں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو دھیان میں رکھ کر 34 مرتبہ اس کو کہنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کچھ غلام آئے تھے جو مال غنیمت میں آئے تھے، اس کو حضور علیہ السلام تقسیم کرا رہے کر دیے تھے، ایک بچا ہوا تھا، وہ کسی کو دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے روک لیا تھا، پہلے سے کسی سے وعدہ تھا ان کو دینا تھا۔ تو وہ یاد آیا حضور کو کہ کسی سے میں کہا ہوں کہ جب میرے پاس آئیں گے غلام تو دوں گا، وہ بندہ یاد آ گیا، تو یہ تقسیم میں ایک روک لیا حضور نے کہ کسی سے وعدہ ہے اس کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ ایک ہے بچا ہوا، تو گھر میں آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک غلام بچا ہوا ہے، وہ بھی کسی کو دے دے گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جلدی کرو، جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو
کہ مجھے بھی گھر میں کام کاج کے لیے ضرورت ہے ایک غلام کی، ایک دے دیجیے تو وہ تمہیں مل جائے گا، اچھا موقع ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیا محسوس ہوئی کہ جا کے کوئی مطالبہ کریں ابا سے، تو انہوں نے پہلے پیچھے ہٹی، پھر تیار ہو گئی، پھر انہوں نے جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ ابا جان یہ ہاتھ میں گٹے پڑ گئے اور بڑی مشکل ہوتی ہے، چکی پیسنی پڑتی ہے، مجھے ہی پانی کا انتظام، اب مجھے ہی روٹی بنانا اور سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، تو میں سنی ہوں کہ ایک غلام ہے آپ کے پاس، وہ دے دیجئے مجھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے بیٹی، وعدے کا کیا ہوگا، اسے مجھے وعدہ وفا کرنا ہے، اس لیے وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کسی سے وعدہ ہے اور ایک ہی ہے، تو وعدے کی اہمیت زیادہ ہے، میں اس کو دے دوں، یعنی اگر وعدہ نہ ہوتا اور بچا ہوا ہوتا تو میں دے دیتا تم، یہ مطلب۔ پھر فرمایا کہ میں اس سے اچھی چیز تمہیں بتا دوں جو غلام سے بھی زیادہ تمہارے لیے نافع ہو۔ انہوں نے کہا ضرور بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا۔ یہ اسی وجہ سے اس کا نام تسبیح فاطمی ہو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ تسبیح فاطمی ہے جو حضرت فاطمہ کو دی تھی، اور جو نماز کے بعد آپ نے بتائی ہے وہ تسبیح فاطمی اس کا نام نہیں ہے، اس میں 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ تو دونوں کو بھی تسبیح فاطمی کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن دونوں تسبیح فاطمی نہیں ہے، ایک الگ ہے جو ان کو سکھایا گیا تھا، ایک اور ہے جو نمازوں کے بعد پڑھنے کے لیے حضور علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے وہی لے لیا کہ غلام سے بہتر کہا حضور نے۔ تو ایک غلام کام کاج میں مدد کے لیے مل جائے، یا اس زمانے میں کوئی نوکر ہمیں مل جائے، معاون مددگار، اس سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح بتائی۔ تو اتنی بڑی کام کی چیز ہے، تو اس کو ہم کیا عجلت میں ہے کہ ہم اس کو سمجھے نہ سوچیں نہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ختم کر دیں۔ تو اصل میں کیا ہے کہ ہماری نماز ہی ویسی ہے، اصل اللہ اکبر سے شروع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم، بیچ میں کیا ہوا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا، کتنی دفعہ امام صاحب اٹھے، کتنی دفعہ بیٹھے، کتنی دفعہ بھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی امام صاحب کو سو ہو گیا تو انہوں نے 3 پڑھا دی، تو اکثر تو کنفیوز ہوتے ہیں، 2-3 کو صحیح اچھا یاد رہتا کہ 3 ہوئی، وہ لوگ ذرا قوت سے بولتے ہیں کہ 3 ہی رکعت ہوئی، 3 ہی رکعت ہوئی، باقی اکثر تو تابع ہو جاتے ہیں، تابع اس امام کے، اب انہوں 3 مان لیے تو 3، 4 مان لیے تو 4، اپنے کو تو یاد نہیں ہے کہ اپنی نماز ہوئی کتنی، اپنے کو تو کچھ پتہ نہیں۔ تو ہماری ایسی نماز ہے چابی والی، آج کل شل ڈال دیتے ہیں تو بولتے ہیں 1 سال چلتا ہے، لیکن پہلے چابی بھرتے تھے، 24 گھنٹے میں گھڑی رک جاتی تھی، پھر 24 گھنٹے کے بعد پھر چابی بھرنا پڑتا تھا، تو ایک مرتبہ بھرے تو وہ پورا 2 چکر لگا کے رک جاتی تھی۔ ایسے ہی ہم لوگوں کی نماز ہے کہ اللہ اکبر بولتے چابی بھر دیے، سمجھو چابی بھر کے چھوڑ دیے، کوئی کھلونے چابی بھرنے کے آج کل ملتے ہیں، اس کو چابی بھر کے پورا فل بھر کے چھوڑ دیے، تو جتنے منٹ کھیلنا ہے اس کو اتنے منٹ کھیل کے خود ہی رک جاتا۔ تو جیسے ہم نے اللہ اکبر کہا تو اب وہ جو ہونا ہے وہ خود بخود ہی ہوتے رہتا، وہ پورا خود بخود ہو کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی نماز جی۔ خیر اس میں کوئی چیز مسائل کے خلاف نہیں ہوئی تو فریضہ ادا ہو گیا، لیکن جو مقصد ہے نماز کا، یاد الہی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کر، تو اللہ کی یاد اصل ہے، ذکر اللہ اصل ہے، تو اب ہم نماز میں جو پڑھیں اس سے اللہ یاد آئے، اللہ اکبر سے اللہ یاد آتا ہے، ثنا سے اللہ یاد آتے ہیں،
تعوذ سے اللہ یاد آتے ہیں، تسمیہ میں اللہ کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ کا ذکر ہے، جو ضم سورہ کریں گے وہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہیں گے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہم سبحان ربی العظیم کہیں گے، اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اللہ کا ذکر ہے۔ منفرد دونوں کہے گا ربنا لک الحمد بھی، اور اگر جماعت کی نماز ہے تو امام صرف سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا۔ تو ربنا لک الحمد بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، سبحان ربی الاعلی اللہ کا ذکر ہے۔ قاعدے میں آپ کہیں اللہم اغفر لی رب اغفر لی، جو بھی کہیں اللہ کا ذکر ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں اللہ کا ذکر ہے، پھر کھڑے ہو گئے اللہ کا ذکر ہے، تشہد میں اللہ کا ذکر ہے، التحیات اللہ کے واسطے ہے ذکر ہے، تشہد اللہ کا ذکر ہے، درود شریف میں اللہ کا ذکر ہے، دعائے معصورہ میں اللہ کا ذکر ہے، سلام میں بھی اللہ کا ذکر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام آ گیا، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے شروع ہے نماز، اللہ کے ذکر پہ ختم ہے، اور پورے بیچ کے سب ذکر اللہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم، اللہ کی یاد کے واسطے۔ تو نماز دھیان سے پڑھی جائے، اللہ اکبر سے ہم کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ پہلے اٹھاؤ، یہ لا الہ کے معنی میں ہے، اللہ اکبر کہیں گے یا الا اللہ کے معنی میں، اس لیے نفی کرو، کوئی نہیں اللہ کا غیر، سب کو پیٹ کے پیچھے ڈالو۔ جب ہاتھ اٹھائیں گے آپ سب پیٹ کے پیچھے چلے جائیں گے، اور اب سامنے کون ہے؟ اللہ اکبر، ایک بچا، سب کو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، کوئی توجہ کے قابل اب نہیں ہے، کسی کی طرف التفات کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوں میں، سب کو پیچھے ڈالو۔ ہاں ایک اللہ کا محتاج ہو تو اللہ اکبر، یہاں سے اللہ سے رابطہ شروع کی، اس دھیان کے ساتھ نماز شروع کی، اور اس دھیان کے ساتھ نماز کو ختم کر۔ تو نماز بھی ہم کو دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب لوگ کہہ رہے نماز میں جی نہیں لگ رہا، نماز میں جی نہیں لگ رہا، تو اب جی کیا چیز ہے اور لگنا کیا ہے؟ جی مراد دل، اور تو دل لگا ہوا ہی ہے، اب آپ اور کیا لگائیں گے آپ اس کو؟ کسی کا بھی دل نکل تو نہیں گیا نا، اپنی جگہ پہ لٹکا ہوا ہے، اپنی ہی جگہ پر ہے، لگا ہوا ہے۔ اس کو لگانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لگانے کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نماز میں جو زبان بول رہی ہے وہ دل کے اندر موجود ہو، جو ضمیر میں ہے وہ زبان پر ہو۔ اب ہماری زبان پہ تو ہوتا ہے، ضمیر میں کچھ نہیں ہوتا، اس کو جی نہیں لگنا کہتے، تو کیسا لگے گا جی؟ اتنا ہی کرنا ہے، جو ضمیر میں ہے وہ زبان پہ ہو، جو زبان پہ ہے وہ ضمیر میں نہیں، پہلے دل میں، جو ضمیر میں ہے وہ زبان پر لاؤ۔ ضمیر چھپی ہوئی چیز کو کہتے، دل چونکہ اندر چھپا ہوا ہے اس لیے اس کو ضمیر کہتے۔ تو جو ضمیر میں ہے وہ زبان پہ لاؤ۔ اب ضمیر میں ہے کہ اللہ کے غیر کو مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت چاہیے مجھے، تو ہاتھ اٹھایا، غیر اللہ کو پیچھے ڈھکل دیا اور اللہ اکبر بولا، وہ دل میں ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر میں سب سے بڑے سے رشتہ قائم کر لوں تو پھر اس کے نیچے والوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سمجھو آدمی پرائم منسٹر کا دوست ہے تو اس کو اس کے نیچے کے عہدے داروں سے کیا پریشانی ہے؟ اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اوپر سے کام بن جاتا ہے اس کا، تو اس کے نیچے والوں کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے سب اللہ سے چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بڑے سے آپ نے رابطہ کر لیا تو اب چھوٹوں کی کیا ضرورت آپ کو رہ گئی؟ چھوٹوں کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، بڑے سے آپ نے رابطہ کر لیا۔ ایک آدمی کے گھر میں بڑی کڑکی چل رہی تھی، یعنی معاشی تنگی، سخت پریشانی چل رہی،
اس کی بیوی نے بہت سوچا، کوئی تدبیر ان لوگوں کو کارگر نہیں ہوئی، کوئی کام نہیں ملتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی دیکھو، لوگ بادشاہ سے ملتے ہیں تو بادشاہ کرم کی نظر کر دیتے ہیں، کام نکل جاتا ہے آدمی کا، ایک ہی حلے میں کام نکل جاتا ہے۔ اب پھر اس سے ہم کاروبار کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، کوئی ذریعہ بنا لیں گے، تو کوئی صورت نکالو نا کہ بادشاہ سے مل لو، کبھی اپنی بھپتا سناؤ، ایسے حالات چل رہے ہیں، حضور نظر کرم۔ تو بولے بھائی اس کی کچھ مدد کر دو، بس کام بن جائے گا۔ تو ایسے بیوی نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا اچھی بات ہے۔ گیا، لوگوں سے پوچھا محل کدھر ہے کدھر ہے، کہاں ڈھونڈا گیا تو وہاں پر جو دربان تھے حاجب، اس نے دو لگا کے بڑھا دیا اس کو کہ کمبخت تو بادشاہ سے ملے گا، کیا حیثیت ہے تیری بادشاہ سے ملے گی، چل بھاگ یہاں سے۔ تو بھگا دیا، چلے گیا بیچارہ۔ ابھی نے کہا کہ ارے بھائی دربار میں تو خیر ہم غریبوں کو کون آنے دیتا ہے، میں سنی ہوں کہ راتوں میں نکلتے ہیں بادشاہ اور وہ گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، تم بھی راتوں میں پھرتے رہو گلی کوچوں میں، شاید کسی دن آمنا سامنا ہو جائے، تب ان کو سنا دو کہ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، کچھ کرم کر دیجئے، ان کو بتا دو۔ میں کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں۔ اب بیچارہ رات بھر پھرتا تھا سڑکوں پہ، ادھر ادھر ادھر، شاید آج یہ گلی میں نکل جائیں بادشاہ، شاید آج یہ گلی میں نکل جائیں، اسی گلی میں۔ کافی دنوں کی کوشش کے بعد ایک دن سواری پر کوئی چادر وادر اوڑا ہوا چھپ کے جا رہا تھا۔ اس نے غور کیا، سوچا، آثار و قرائن سے سمجھ میں آیا کہ یہ بادشاہ ہوں گے، مگر کچھ بولنے کی روکنے کی ہمت ہوئی نہیں اس کو۔ جیسے وہ قریب میں آیا تو گھبراہٹ کے مارے سب بھول گیا اور پیچھے ہٹ گیا، وہ نکل گیا آگے۔ تو پیچھے پیچھے جاتا رہا، کہیں موقع ملا تو بات کروں گا، کہیں تو ملے گا موقع، کہیں رکیں گے، کہیں تو بولوں گا۔ اور وہ جاتے رہے، دیکھا کہ بستی کے کنارے پر کہیں ایک ویران سی مسجد تھی، اس مسجد کے پاس بادشاہ رکا اور اس نے اپنا گھوڑا وہاں باندھ دیا، اندر گیا اور مسجد میں ایک گوشے میں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد 2 ہاتھ اٹھایا، خوب رو رو کے دعائیں مانگی اس نے۔ وہ باہر کھڑے کے دیکھتا رہا کہ وہ نکلے تو بات کروں، مگر وہ دیکھا کہ کچھ بادشاہ ہی آج کل زیادہ پریشان معلوم ہوتے، سمجھے، کیونکہ رو رو کے دعائیں کی اس نے جی۔ اور اس نے کہا کہ مجھے پڑوس کی بادشاہ سے بہت خطرہ ہے، ایسی خبریں ہیں کہ وہ حملہ کرنے والا ہے، اب اے اللہ تیرے علاوہ کون بچا سکتا ہے، تو ہی میری مدد کر، تو ہی میرے ملک کو بچا، تو مجھے بچا۔ اور رو رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا۔ تو یہ تھوڑی دیر تو انتظار کیا، لیکن پھر وہاں سے یہ بھی سرک گیا۔ صبح ہوتے ہوتے گھر پہنچ گیا تو اس کی بیوی منتظر تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آج ہوئی کیا ملاقات بادشاہ سے، کہ آج بھی نہیں ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ بادشاہ سے تو آج بھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بادشاہ جس سے مانگ کے لاتا ہے اس سے ہو گئی۔ پتا چلا کہ صاحب یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی آخری حد ہے، لیکن یہ بھی جا کے کہیں لاتے ہیں مانگ کے، اور راتوں میں اٹھنا، خدا کو منانا، خدا سے بھیک مانگنا، رونا۔ تو اب میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ وہ جہاں سے لاتا ہے اس کا پتہ چل گیا مجھے، اب معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ کیسے بنا، کہاں سے بنا۔ اوہو، یہ تو اللہ سے لے کے بن رہا ہے، تو اللہ ہم کو نہیں ہے کیا؟ اللہ تو ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے یہ واقعہ، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ دیکھو صحیح بات یہ ہے کہ اس غریب نے بات بالکل صحیح پکڑی، سبق لیا اور اچھا سبق لیا۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ اگر بادشاہ کو بھی کسی سے لینا پڑتا ہے اور وہ سب کے لیے اویلیبل ہے تو اس سے ہم کیوں نہ جڑ جائیں۔
ان سے منگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے ہی مانگیں گے جو سب کو دے رہا ہے، بادشاہ کو بھی دے رہا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ یہ جو نماز پڑھیں، یہ جو ذکر کریں، دھیان کے ساتھ کریں۔ اب کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگا، بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جلدی ہو گیا۔ مشکل سے اگر 1 منٹ میں آپ کرتے رہے اب تک، تو 2 منٹ میں اب کیا آپ نے۔ ابھی جو ہم نے کروایا آپ سے ذکر، 2 منٹ لگے۔ 2 منٹ میں استحضار کے ساتھ تمام حروف کو ادا کر کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، پوری تسبیح کو 2 منٹ لگتے۔ لیکن ہم سمجھ رہے وقت بچا، وقت کچھ نہیں بچتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، روڈ کے اوپر آدمی گاڑی بھگا کرتا ہے، اتنی کوشش کر کے بھی کوئی خاص فرق نہیں نکالتا نتیجے میں، اور اگر ڈھنگ سے اطمینان سے جاتا تھکے بغیر تو 2-4 منٹ آگے پیچھے، تھوڑا بہت، زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ تو وہ تکلیف اٹھانے کے بجائے یہ راحت سے بھی تو جا سکتے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے، وہ اتنی جلدی کر کے وقت کون سا ہمارا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ یا تو اتنی جلدی کر کے نکلے، باہر نکل کے باتیں کرنے میں اور 10 منٹ لگ گئے، اس سے تو ذکر ڈھنگ سے کرتے تو اچھا تھا اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں، معمولات کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں بھی ایسی جلد بازی ان لوگوں کو رہتی ہے، بس کسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کر کے بہرحال 100 کر لیتے۔ ہو گئی تسبیح، دوسری تسبیح کرو۔ وہ اتنی جلدی کر کے آپ کو ملا کیا؟ وہ ذکر بھی قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ اس میں لالا ہی بولتا رہا خالی۔ جب لالا بولتا رہا تو کچھ بھی نہیں ملا اس کو۔ لا الہ الا اللہ، دھیان میں یہ ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ ہوا ذکر، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ یہ اقرار جتنی دفعہ کرو، 100 دفعہ کرو، اس میں اور اس میں فرق ہوگا تو 1 منٹ کا ہوگا بس، لیکن وہ 1 منٹ بچانے گیا، وہ ذکر بھی قبول نہیں ہوا۔ وہ جب وہ لا ہی بولتا رہا تو اللہ کیا مانے گا اس کو؟ نہیں مانے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ بھئی ہم کچھ بھی پڑھو، اللہ تو سمجھ گیا نا ہم کیا پڑھیں، اللہ تو دلوں کا جاننے والا ہے، تو بھی پڑھو بھی کیوں؟ یہی سوچ لو کہ آج میں پڑھنا چاہ رہا تھا، اس سوچ لو، چلے جاؤ اٹھ کے، ایک تسبیح سبحان اللہ کی، اور ایک تسبیح الحمدللہ کی، اور ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کا تصور کر لو، ہو گیا۔ الحمد للہ، اللہ دل کو جانتا ہے، چلیے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل میں صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نفس سوچتا ہے صحیح ڈھنگ سے کام کرے گا تو اس کے فائدے ملیں گے، اس کو وہ فائدوں سے محروم کرنا ہے، اور یہ سمجھتا رہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس کو فائدے سے محروم کرنا ہے۔ تو اس لیے نفس دھوکہ دیتا ہے، اس لیے جی لگا کر کے آدمی کو کہنا چاہیے نا۔ وہ لطیفے کے طور پر مشہور ہو گیا ہے کہ بخیل آدمی تھا، وہ کسی کے ساتھ کھانے پہ بیٹھ گیا، تو اس نے جلدی جلدی کھا رہا تھا، اس نے ساتھی سے کہا کہ آپ مجھے جو ہے کچھ قرآن سنائیے، جب تک میں کھا لیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کھا لیجیے۔ تو اس نے والشمس وضحاها سنائی، بہت تجوید سے، اہتمام سے، قرات سے، تو آدھا کھا گیا یہ کھانا۔ اس نے سوچا کہ بھائی اب بچائے گا نہیں، یہ سب یہی کھا جائے گا، جلدی کی، اس نے جلدی کر کے اس سے کہا کہ بھائی اب آپ سنائیے، میں کھاتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں بھائی، آپ سنائیں، میں بھی سناتا ہوں۔ تو اس نے سنایا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد اس نے کہا والشمس وضحاها، درمیان میں چند ہاہا ولا یخاف عقباها، تو ہو گئی اس کی، پھر شروع کر دیا کھانا، تو آدھا بھی خود ہی کھایا اور آدھے میں شریک ہو گیا اس کے ساتھ،
نہیں. تو اگر ایسی ہوشیاریاں کریں گے تو عبادت کیا رہے گی؟ کوئی عبادت ہے؟ تو ہم لوگوں کو چاہیے نماز بھی جی لگا کے پڑھیں. جی لگانے کا مطلب جی لگتا نہیں بولتے ہیں. جی لگتا کیسے ہے بھائی؟ کوئی غم ہے کہ لے جا کر چپکانے کے واسطے؟ کچھ نہیں. جی لگنے کا مطلب آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کے دھیان میں ہو، آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کے دھیان میں ہو. تو معنی یاد کرو، پوری نماز کے معنی یاد کر لو، اور پوری نماز کے معنی یاد کر کے جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی پہ دھیان رکھو، اور جو حروف ہیں وہ پورے ادا کرو. اس میں سے کھا مت جاؤ. حروف کھا لیتے ہیں ہم، تو حروف کھا مت جاؤ. تو اس کا اہتمام کریے. بس یہی بات آج بتانا مقصد ہے. جو بھی ذکر کریں تھوڑا اس کے مفہوم کو دھیان میں رکھنا، کلمات پورے ادا ہونا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو بھی پڑھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسے بولو کہ دھیان میں وہ کیا بتانا چاہ رہے. آخر اللہ کو اس میں سے پسند کیا ہے؟ وہ تعریف پسند ہے. وہ تعریف ہی نہیں کر رہے ہم نے، تو اللہ کو کیا پسند آیا؟ تعریف پسند ہے اللہ کو. وہ جو ہم نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم، بہت پاک ہے عیوب سے اللہ جو بڑی عظمت والا ہے. اگر اس کا دھیان نہیں ہے اور ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کتنی فضیلت آئی. بخاری کی آخری حدیث جس کے فضائل پر کتنے بڑے بڑے درس ہوتے ہیں، کتنی بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں. اب اس کے بعد ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زبان پہ ہلکا ہونے کے باوجود ترازو میں بھاری کیوں ہیں اور رحمان کو محبوب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کو تمام عیبوں سے ہم پاک ہونے کا ذکر کر رہے ہیں. وہ سب عیبوں سے پاک ہے، وہ لائق ستائش اور قابل تعریف ہے. جب بندہ یہ بولتا ہے تو اللہ اس کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن اس کو خوشی ہوتی ہے کہ سچی بات بولا ہے. بندے نے سچی بات بولی ہے، اس وجہ سے اس کو خوشی ہوتی ہے. تو تب ہم یہ بولیں گے تب ہو نا اللہ خوش. بولیں گے نہیں تو اللہ کیسے خوش ہو؟ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنا بولو. چاہے کم عدد بولو، زیادہ عدد نہیں بول سکے تو کوئی بات نہیں، کم دفعے بولو. کم دفعے بولو مگر قبول تو ہو جائے، اس طرح بولو. اور زیادہ دفعے بولے اور قبول ہی نہیں ہوا تو کیا فائدہ؟ اس لیے عام طور سے بعض دفعے بازو بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ عصر کے بعد فجر کے بعد تو روز ہی پالا پڑتا ہے نا، روز ہی پڑھنا پڑتا ہے. تو کبھی یہ ہوتے ہیں طالب علم بھی بسا اوقات اتنی جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اتنی جلدی سے نہیں ہوتی. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں بھی تو کوئی بہت اس سے نہیں پڑھ رہا ہوں، جیسے کوئی قرات سے پڑھ رہا ہو سبحان اللہ، ایسا تھوڑی پڑھ رہے. میں بھی اتنا ہی بول رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا ہی بول رہا ہوں. تو اس کا کیسا ہو گیا، میرا کیسا کیوں نہیں ہوا، کیا کمی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اندازہ یہ ہوا کہ ہم جلدی کرتے ہیں. یہ جلدی نہ کریں، اطمینان سے پڑھیں. اور اس کے بعد دعا کا موقع ملا ہے دعا کریں، مختصر دعا کریں. فرضوں کے بعد تو مختصر دعا ہے، کوئی تفصیلی دعا نہیں. تفصیلی دعا یا تو نفل نمازوں کے اندر کر لیجیے، اور نفل نمازوں کے اندر افضل موقع ہے کہ نفل نمازوں کے اندر کریے. تو نفل نمازوں کے اندر کریے یا نماز کے بعد کر لیجیے. اطمینان سے کریے، سنتیں پڑھنے کے بعد اطمینان سے کریے بس. تو آج یہی بتانا مقصد تھا، اور آج میرے دل میں خیال آیا کہ ذکر کی عملی مشق کریں گے. یہ سبحان اللہ وہی پورے ذکر کی بھی کر لیجیے آپ. میں نے تو آپ کو صرف عصر مغرب والے عصر فجر والی کرائی کہ عصر فجر کی جو تسبیح فاطمی ہے اس کو ذرا ڈھنگ سے کر لو، مقبول ہو جائے گا. اور اس میں بڑی برکت ہے، وہ بڑی خیر ہے اس کے اندر.
جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں، اطمینان سے کرو، معنی کو دھیان میں رکھ کے کرو، پورا کلمہ بولو، زبان سے پورا کلمہ ادا کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 1.5 منٹ کا 2 ہو جائے تو کیا حرج کی بات ہے، 30 سیکنڈ اضافہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔